قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو اپنی جانوں سے بڑھ کے محبوب ہیں، اور صحیح مسلم کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بڑی محبت کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پچھلے پہر اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور رونا شروع کیا، مسلسل روئے، اور اس رونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے جبریل کو بھیجا کہ جا کے پوچھئے میرے محبوب سے رونے کی وجہ کیا ہے۔ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، صرف کچھ چیزیں دلیل کے لیے پوچھی جاتی ہیں، شہادت گواہی کے لیے پوچھی جاتی ہیں۔ تو جبریل امین نے آ کر کے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے کیوں ہیں؟ اور اس قدر رویا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جائیے پوچھ کے آئیے رونے کی وجہ کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک لفظ نکلا، امتی امتی، میری امت میری امت۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جبرائیل امین کو کہا کہ میرے نبی سے کہہ دیجیے کہ بروز قیامت ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کر دیں گے۔ یقین جانیے حدیث تو کئی بار بیان بھی ہوئی، سنی بھی ہوگی، لیکن ایک تسلی ہو جاتی ہے ہر امتی کو جس کے دل میں تھوڑی سی حب رسول ہے، اس کو بھی ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ کوئی ذات ایسی تھی جو ہمارے لیے روتی تھی، اور اللہ نے گارنٹیاں دے دی کہ میرے نبی ہم آپ کو راضی کریں گے۔ اور یہی نبی ایک مرتبہ عرفات کے میدان میں بھی روئے تھے، لوگ اپنے بال بچوں کے لیے مانگ رہے تھے، کوئی دنیا مانگ رہا تھا، کوئی اولاد مانگ رہا تھا، کوئی شفا مانگ رہا تھا، اور کائنات کے حبیب اللہ کے سامنے رو رہے تھے۔ اس وقت بھی اللہ نے پوچھا کہ محبوب کس لیے روتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی گزارش کی تھی، اللہ میری امت
آپ اندازہ کریں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے بھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے، آپ کے لیے، میرے لیے اور قیامت تک آنے والی اس امت کے لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ میری امت۔ تو اللہ نے وہاں پہ بھی یہی بات فرمائی کہ محبوب روز قیامت ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کر دیں گے۔ راضی کرنا پتہ ہی کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ تھوڑی سی چیز دے دی جائے بس راضی کر دیں، بس جی راضی ہو گیا۔ راضی بتا ہوتا ہے تب جب سیر ہو جاتا ہے، رج جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں راضی ہو جانا، کہ بس اب میری بس ہو گئی ہے۔ اور حدیث میں وضاحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سجدے اللہ کے سامنے کریں گے، حتیٰ کہ جہنم میں ایک بھی موحد امتی باقی نہیں رہنے دیں، سب کوئی نکال کے لے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو ان کی محبت تھی۔ اب ایک ترازو لگانا ہے، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی میں نے ایک جھلک کرا دی اپنی امت سے۔ اب ایک میزان لگانا ہے، ایک ترازو لگانا ہے، اور ایک پلڑے میں کائنات کے حبیب کی محبت آپ کے ساتھ، اور دوسرے پلڑے میں میری محبت میرے محبوب کے ساتھ کیا تھی۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور محبت کیسے کی جاتی ہے۔ کون ہے جسے ہم کہیں گے کہ یہ رسول اللہ کا محبوب ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہے، کس کے بارے میں کہیں گے؟ اس کی کچھ علامات ہیں، کچھ عمل ہیں، اگر آپ کریں گے تو پھر یہ ثابت ہوگا کہ آپ واقعتاً سچے اللہ کے نبی کے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کے اندر وہ اعمال نہیں ہیں تو پھر آپ چاہے گھوڑے نکال لیں، چاہے بیل نکال لیں، چاہے جھڑیاں لگا لیں، چاہے مشروبات پی کے عیاشیاں مار لیں، جو مرضی کر لیں، آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے کاغذوں میں آپ اللہ کے نبی کے محبوب نہیں ہیں، آپ ان سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ کرائیٹیریا بھی اللہ اور اس کا رسول طے کرے گا کہ کون اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا ہے، میں اور آپ نہیں۔ دعوے تو بڑے ہیں، لیکن یہ اللہ اور اس کا رسول طے کرے گا کہ کون محبت کرنے والا ہے، کون سا عمل کر کے، اور کون ایسا عمل کرتا ہے کہ جو محبت میں نہیں آتا۔ دیکھیں نا، مشہور واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک صحابی آیا، سجدہ کر دیا، اور میں یہ کیا کیا کہ اللہ کے نبی آپ کی محبت میں کر دیے۔ وہ کیسر و کسرا کرواتے ہیں، آپ کا مقام تو ان سے اونچا ہے، آپ کی محبت میں کر دی، آپ زیادہ حقدار ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک کرائیٹیریا دے دیا، ایک سرکل دے دیا کہ اس کے اندر رہو گے تو مجھ سے محبت ہے، اس سے باہر جاؤ گے تو پھر شرک بھی ہو سکتا ہے، گمراہی اور بدعت بھی ہو سکتی ہے۔ فرمایا نہیں، یہ محبت میرے لیے نہیں ہے، یہ محبت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں، میں محمد بھی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم نے یہ ترازو میں اپنے آپ کو ڈال کے دیکھنا ہے کہ میں اور آپ بھی اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں جس طرح انہوں نے ہم سے محبت کی تھی۔ نمبر 1، کس کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید پہ لبیک کہا؟ سب سے پہلا عمل، جس کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اہل عرب کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ تمہیں فلاح دے گا، کامیابیاں دے گا، پوری دنیا پہ حکمرانیاں دے گا، چھوڑ دو سب کو، سب کی عبادت چھوڑ دو، ایک اللہ، لات نہیں، عزا نہیں، منات نہیں، اور کوئی بھی نہیں، ایک اللہ، کوئی داتا نہیں، کوئی گنج بخش نہیں،
کوئی خزانے بخشنے والا نہیں، کوئی بیٹے دینے والا نہیں، کوئی روزیاں دینے والا نہیں، کوئی بیماری دینے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں، کوئی میری روزی بند کرنے والا نہیں، کوئی مجھے گھر سے نکلنے کے بعد مجھے گرانے والا نہیں، میرا ایکسیڈنٹ کروانے والا کوئی نہیں، میرے نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں۔ کون ہے؟ اللہ۔ یہ ہے سب سے پہلی محبت کا وہ عمل جو ثابت کرتا ہے کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ کے سینے میں توحید نہیں، آپ لاکھ جھنڈیاں لگا لیں، 1 ٹن کا کیک بنوا کے اوپر محمد لکھ کے اس پہ چھری چلا لیں، ہائے مر نہ گئی یہ امت، مر نہ گئی یہ امت۔ آپ چاہے لکھ دیں اپنی گلیوں میں کہ سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، لکھ لو تو یہ بات بڑی دور تک تم نے کی تھی۔ امت مر نہ گئے۔ حیدرآباد کے اس بدبخت کے لیے تو آواز اٹھاتے ہو کہ جس نے پتلا بنا کے کہا عمر پہ نعوذ باللہ برے الفاظ بولے اور منہ پہ جوتے مارے، اس کے خلاف تو FIR ہو گئی، لیکن جو یہ کہے کہ سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں، اہل علم کا اختلاف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں، لیکن اہل علم کا آپ کی وفات کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، اور تم کہتے ہو سوائے ابلیس کے۔ جاؤ ابو بکر سے پوچھو خوشی منائی، عمر سے، عثمان سے، علی سے، حسن سے، حسین سے، امیر معاویہ سے، عمر بن عبدالعزیز سے، کسی دور کے اندر تم جو مرضی کر لو، اللہ کی قسم ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ کہہ لو، یہ محبت کی علامت نہیں۔ محبت کی پہلی علامت ہے کہ ہمارے سینوں کے اندر توحید ہو۔ اللہ اکبر۔ کسی قبر پہ دیکھ کے سر نہ جھکے، کسی جھنڈے کو دیکھ کے سر نہ جھکے، کسی گھوڑے کے سامنے سر نہ جھکے، کسی ڈھیری مٹی کے اوپر سر نہ جھکے، کسی چٹے چہرے والے کو دیکھ کے اس کے سامنے سجدہ نہ کر دے، یا علی مشکل کشا کی صدائیں نہ لگائے، یا رسول اللہ مدد کی صدائیں نہ لگائے، شیخ عبد القادر جیلانی کی قبر پہ کھڑے ہو کے سبز پگڑیاں سجا کے سینے پہ نعلین لگا کے اگر کوئی یہ کہے کہ اے غوث اعظم تو ہماری فریادیں سن رہا ہے، تیرے مرید اتنی دور سے چل کے آئے ہیں، اور بدبختوں تمہاری عقل نے کام نہ کیا کہ یہ کیسے ہیں، کہہ رہے ہیں غوث اعظم ساری کائنات کی فریاد ایک وقت میں سن کے پوری کرنے والا، اور کہہ رہے ہیں ہم چل کے آپ کے پاس آ گئے، ہماری فریادیں پوری کرو، ہماری مشکل کشائی کرو، ہماری مدد کرو۔ اور یہ عقیدہ رکھنے والا رب کعبہ کی قسم مسجد میں کھڑا ہوں، ممبر پہ کھڑا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ عقیدہ رکھنے والا کسی صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہو سکتا نہیں، ہو سکتا۔ ورنہ ابو طالب کا کیا قصور؟ ابو طالب کا کیا قصور؟ اس جیسی محبت کر سکتے ہو؟ اور جاؤ تمہارا تا آج تک ایک بال بھی حب رسول کے اندر نہیں ٹوٹا، ایک بال۔ میں بہت چھوٹی اور باریکی بینی سے بات کر رہا ہوں، ایک بال بھی حب رسول کے راستے پہ نہیں ٹوٹا، اور ابو طالب پورے مکے کے قریشیوں سے ٹکرا گیا، سارے قبیلے چھوڑ دیے، ایک بھتیجے کو سینے سے لگا لیا۔ اس کا کیا قصور ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم میں اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے؟ وہ بھی حب کرتا تھا، محبت کرتا تھا، اور وجہ یہی تھی کہ اس کے سینے میں، اس کی زبان پہ یہ بات نہیں تھی لا الہ، اس میں عمل نہیں تھا اس کا۔
اس کا کیا قصور ہے؟ تم سارے شرک کر لو اور دعوے دار بن جاؤ کہ ہم حب رسول. یہ کوئی حب رسول نہیں ہے، کوئی حب رسول نہیں. صبح مجھے ایک دوست بتا رہا، کہہ رہا میرے قریب میں ایک مولوی صاحب ہے، میں نماز پڑھنے گیا، راستے میں مل گیا، مجھے دیکھ کے ظاہری بات ہے وہابیوں کو دیکھ کے تھوڑا سا کرنٹ تو آ جاتا ہے نا، اہل بدعت تڑپتے ہیں. میں نہیں کہتا اور جاؤ غنیت الطالبین اٹھا کے دیکھو، پیر تمہارا عالم ہمارا، ایسے ہے کہ نہیں؟ پیر تمہارا عالم ہمارا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ جو شخص اہل الحدیث کو برا بھلا کہتا ہے اس کے بدعتی ہونے میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. ایسا مجھے دیکھ کے کہنے لگا، کہتا ہے کیڑی چھوٹی عید تے کیڑی بڑی عید، اے عید انہاں دوویں عیداں نالوں بہر ہے. آپ کو پتہ یہ کتنی بڑی بات کی ہے اس نے. اور جس کو اللہ عید کہے، جس کو محمد الرسول اللہ عید کہے، وہ کہتا ہے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. وہ عید جس کو ساری دنیا کے اہل علم بدعت کہتے ہیں، کہتا ہے یہ عید تو ساری عیدوں سے بڑی عید ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور ریاست بھی جھنڈیاں لگا رہی ہے. پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، سارے کے سارے ووٹ خراب ہو جائیں گے. ریاست ایک بدعت کو منانے کے لیے اللہ کی قسم حکومتی مشینری استعمال ہو رہی ہے، پیسہ خزانے سب کچھ استعمال ہو رہا ہے ایک بدعت کو منانے کے لیے. اور اگر یہی بات کر دی جائے کہ ملکی لیول پہ بڑے بڑے سپورٹس گراؤنڈز کے اندر ایک پروگرام ہم پورے ملک میں کرائیں گے اور وہ یہ ہوگا کہ اس ملک میں حکم چلے گا، آرڈر چلے گا، نظام چلے گا تو اللہ کا چلے گا. اس موضوع پہ کر کے دکھا دو. چلو الفاظ آسان کر دیتا ہوں، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس موضوع پہ کر کے دکھا دو. حکومتی مشینری دور کی بات ہے، بدعت کے اوپر. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ آپ کے سینے میں عقیدہ توحید ہو، نو کمپرومائز. اور مر جاؤ کٹ جاؤ اہل حدیث، اللہ کی قسم سن لو میری بات، مر سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، عقیدہ توحید پہ کمپرومائز کر سکتے. اور جاؤ ہم بڑی بڑی پوسٹوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، عہدے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، منبر محراب چھوڑ دیں گے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے ہم عقیدہ توحید چھوڑنے والے قطعاً نہیں چھوڑیں گے. مر سکتے ہیں. اللہ اکبر. ابھی تم نے ہمیں جانا ہی نہیں ہے. کاش کہ تم نے ہمارے اسلاف کو پڑھا ہوتا، پھر تمہیں اندازہ ہوتا کہ ہم کون لوگ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے محبت کی پہلی علامت کون سی؟ عقیدہ توحید. عقیدہ توحید. دوسری علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و اکرام. اگر آپ کے سینے میں نبی علیہ السلام کی تعظیم نہیں ہے، اکرام نہیں ہے، آپ عملاً بھی نہیں کرتے، تو یاد رکھیں آپ حب رسول کے دعوے دار جھوٹے ہیں. اللہ نے قرآن کریم کے اندر اپنے نبی کی تعظیم سکھلا. سبحان اللہ. بات کرتے ہو نعتیں، دو نمبر نعتیے، داڑیاں منڈوا کے، منہ میں پان رکھ کے اور شراب کے گھونٹ بھر کے گلا صاف کرنے کے لیے میری 3 لاکھ فیس اور میری 4 لاکھ فیس، اور آ کے کیا رہا ہوتا ہے؟ کہتا یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ مقام اللہ سے بھی اوپر ہے. یہ نعتیں ہیں. آؤ تمہیں نعت سناؤں قرآن کریم سے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں تو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، اور تم ہمیں جھوٹے موٹے شرکیہ شعر سنا کے کہتے ہو نعت. یہ ہم نبی کی تعریف کر رہے ہیں.
اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. یہ ہے تاریخ. فرمایا خبردار سن لو، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا، میرے محمد کو ایسے نہیں بلانا تم نے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے نہیں بلانا تم نے. یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی ذات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. یہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے نہیں بلانا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. اور دوسری جگہ اللہ نے رگڑا نکال کے رکھ دیا جنہوں نے بلایا تھا. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اے میرے نبی، یہ جو آپ کو حجروں کے پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں نا یا محمد کی، اور یہ بے عقل ہے، بے وقوف ہے، جاہل ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرا ذکر اتنا بلند کر دیا کہ جاؤ ایک زمین، آسمان، ساتواں آسمان، جنت کے اوپر سدرۃ المنتہا. ہم نے تو آپ کا نام اور آپ کی ذات کو اس قدر بلند کر دیا. اور یہ بکواس کرتے ہیں، الٹے الٹے نام لیتے ہیں. اور آج انہی کے پیروکار سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں اسی یا محمد کہنا ہے، سیدھا جنت جانے. اللہ کہتا ہے یہ کون ہے؟ بے عقل لوگ، یہ جاہل لوگ ہیں جو آپ کو حجروں کے پیچھے سے یا محمد کی صدائیں لگا کے بلاتے ہیں. ان کو عقل نہیں، بے وقوف، لا شعور. اللہ اکبر. جس کے سینے میں رسول اللہ کی تعظیم نہیں. آؤ، وہ سقفی نے کہا تھا، اس نے کہا تھا میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں لیکن محمد جیسا بادشاہ میں نے نہیں دیکھا. میں نے دیکھا اس کے صحاب کو، ایسے احترام اور تعظیم کرنے والے ساتھی میں نے کسی بادشاہ کے نہیں دیکھے کہ ان کا بادشاہ جب تھوک پھینکتا ہے، اللہ اکبر، لعاب مبارک منہ سے نیچے گراتا ہے، اس کے ساتھی ہاتھ پہ لے کے اپنے جسموں پہ مل لیتے ہیں. میں نے ایسی تعظیم کسی کے نہیں دیکھی. کہتا ہے اس کے صحاب ایسے ہیں، ان کا نبی وضو کرے ایک قطرہ پانی کا نیچے نہیں گرنے دیتے. اس کے صحاب ایسے ہیں، اگر وہ حکم دے فوری عمل کر لیتے ہیں، فوری عمل کرتے ہیں. اس کے صحاب ایسے ہیں، سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھتے ہیں. اس کے صحاب ایسے ہیں، آنکھیں جھکا کے رکھتے ہیں، آواز کو پست رکھتے ہیں. اللہ کی قسم کہتا ہے میں نے دنیا کے بادشاہ دیکھے ہیں، محمد جیسا بادشاہ کوئی نہیں دیکھا اور تعظیم کرنے والے ساتھی کوئی نہیں دیکھے. تعظیم اگر اکرام نہیں ہے آپ کے سینوں میں تو یاد رکھیں حب رسول کے دعوے میں جھوٹے. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. ایک ہے اکرام تعظیم، ایک ہے محبت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا یؤمن، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، پکے ایمان والا نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اولاد اور پوری دنیا سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے. وہ ایمان والا ہو سکتا. اور جس کے سینے میں حب رسول نہیں، میرا عقیدہ سن اور آگے پہنچا کہ ہمارا عقیدہ ہے جس کے سینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، وہ سینہ ایمان والا ہو سکتا نہیں. اللہ اکبر. محبت کے دعوے دار ہیں جی. محبت میں کیا کر دیا جی؟ محبت کے اندر ہم نے جھنڈیاں لگائی، ہم نے جوتے بنائے جس کو نعلین شریفین کہتے ہیں، اور اس جوتے کے اوپر نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کا نام لکھا کہ نبی کا جوتا ہے، نبی کا نام لکھ دیا. یہ تمہاری محبت. اس محبت کے لیے تم نے یہ ڈرامے بازی شروع کر دی، پورا ملک جام کر کے رکھ دیا. آؤ تم محبت کی بات کرتے ہو، عمر بن خطاب سے بڑھ کے ہے تمہاری محبت. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی، جمعے کا دن تھا، میں اپنی چھت پہ بیٹھا ہوا تھا اور مرغی کا ایک چوزا پکڑ کے ذبح کیا، اور جب میں نے پانی گرایا تو وہ پڑنالے کے ذریعے نیچے گیا، اور نیچے سے گزر رہے تھے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
وہ خون وہ پانی آپ کے کپڑوں پہ گر گیا، آپ ناراض ہوئے، کپڑے بدل کے پھر جمعہ پڑھایا، اور جمعہ پڑھانے کے بعد حکم دیا کہ جاؤ عبداللہ ابن عباس کے گھر کی چھت پہ جو پڑنالا لگا ہے اس کو اتار کے لے آؤ، وہ لوگوں کے کپڑے خراب کرتا ہے۔ اتار لیا گیا، دوسری نماز کا وقت ہوا، عبداللہ ابن عباس آئے رضی اللہ عنہما، آ کے کہا جناب عمر امیر المومنین، آپ کو پتہ ہے یہ پڑنالا لگایا کس نے تھا؟ کہا کس نے لگایا تھا؟ کہا محمد رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر اٹھا، امیر المومنین، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، طاقتور، دلیر، جس سے شیطان آج تک ڈر رہا ہے، وہ اٹھا، عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، کہا میرے ساتھ چلو، اور جا کے جہاں سے پڑنالا اکھیڑا تھا نیچے عمر کھڑا ہو گیا، کہا جس پڑنالے کو میرا نبی لگائے عمر کی کیا جرت ہے اس کو اکھاڑ لے، میرے کندھے پہ چڑھ اور اسی جگہ پہ اس پڑنالے کو لگا جہاں پہ محمد رسول اللہ نے لگایا تھا۔ محبت کی بات کرتے ہیں، تمہاری محبت یہ کہ نبی کا استقبال جھنڈوں پہ جوتے بنا کے کرو، تمہاری محبت یہ کہ تم جلیبیاں بھی ہری نکال کے کہو کہ میری محبت ہے، یہ تمہاری محبت ہے کہ ہرا رنگ بس پہن لیا تو ہماری محبت ہو گئی، چاہے سر پہ، چاہے قمیضوں پہ، چاہے جہاں، اللہ کی قسم چاہے تم سبز کفن بھی پہن لو، اگر عقیدہ توحید نہیں، عمل سنت کے مطابق نہیں، جہنم پکی ہے۔ میں نہیں کہتا، جنت کے لیے توحید ضروری ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن میں اس بات کو مکمل کر لوں، تمہاری محبت کو میں کیا جانوں؟ میں نے تو ان لوگوں کو محبت کرتے دیکھا ہے جنہوں نے اپنے بال بچے کٹوا دیے، اور ماں چھوٹا سا لخت جگر اٹھا کے لے آئی، اللہ کے نبی جہاد میں جا رہے ہیں، اللہ کا کلمہ بلند کرنے جا رہے ہیں، شریعت کے نفاذ اور اسلامی حدود کو بڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، میرے پاس مال نہیں، میرے پاس جوان اولاد نہیں، میرے پاس اور کچھ نہیں، یہ گود میں بچہ ہے، لے جائیے، جہاں پہ آپ کی طرف تیر آئے ڈھال ہٹا دیجئے گا، میرے بیٹے سے اپنی طرف آنے والے تیر کو روک لیجئے گا۔ اور میں تمہاری محبت کو کیا کروں؟ میں زیاد بن سکن کو دیکھتا ہوں رضی اللہ عنہ، تمہاری محبت تو مجھے ڈرامہ لگتی ہے جب میں ان کی محبت کو دیکھتا ہوں کہ زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو آج رات میرا پہرا دے، میرا پہرا دے، آج رات کون ہے؟ کھڑے ہو گئے سیدنا زیاد بن سکن، کہا اللہ کے نبی میں دوں گا، میں پہرا دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس تلوار کا حق ادا کرنا ہے، کہا میں کروں گا۔ رات ہوئی، خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے، دشمن نے گھات لگائی، ایک تیر مارا، 2 تیر مارے، زخموں سے چور کر دیا، گر گئے، منہ سے آواز نہیں نکالی کہ کہیں میرے محمد جاگ نہ جائیں، اللہ اکبر، زخموں سے چور ہو کے زمین پہ گر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہنے کی آواز سنی، باہر نکلے، جناب زیاد رضی اللہ تعالیٰ تڑپ رہے ہیں زخموں میں، چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہے، گھبراہٹ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، پوچھا زیاد کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حق ادا کر دیا آپ کی محبت کا کہ نہیں، اور میں تیری محبت کو کیا جانوں، میں تیری جھوٹی محبت کو کیا جانوں، اور میں تیرے اس ڈرامے بازی کو کیا جانوں۔ میرے ان صحابہ اور میرے نبی کے صحابہ، گود میں سر ہے، روح جسم سے نکل رہی ہے، آنکھیں بند کرتے رہے، آنکھیں بند ہونے والی تھی، نبی علیہ السلام نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، زیاد کہنے لگے اللہ کے نبی میری آنکھیں کیوں بند کرتے ہیں، میری تو چاہت یہ ہے کہ آنکھیں میری ہوں، چہرہ محمد کا ہو، اور اسی حال میں مجھے موت آ جائے۔ اللہ کے نبی میں نے آپ کا حق ادا کیا کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا زیاد کسی کی گواہی پہاڑ دیں گے، کسی کی گواہی درخت دیں گے، کسی کی گواہی دریا اور حجر شجر دیں گے، قیامت کے راز تیری گواہی محمد رسول اللہ دیں گے۔ تیری محبت ان سے بھی بڑھ گئی،
تیری ڈرامے بازی بڑھ گئی. انہوں نے تو میلاد نہیں منایا، اور جنہوں نے جانیں دے دی، اور تم صرف نعرے لگانے والے اور باتیں کرنے والے. میں تیری محبت کو دلیل بناؤں یا ان صحابہ کی محبت کو دلیل بناؤں؟ تم بھی نہیں مناتے، ہم مناتے، میں نہیں مناؤں گا. اللہ کی قسم ہم نہیں منائیں گے، ہم نہیں منائیں گے. کیوں؟ کیونکہ محمد الرسول اللہ نے نہیں منائی، محمد کے یاروں نے نہیں منائی. اور میں تمہیں کیا دلیل بناؤں؟ میں دلیل بناؤں گا ابو بکر کو بناؤں گا، عثمان و علی کو بناؤں گا، عثمان و علی کو بناؤں گا، عمر کو بناؤں گا، امیر معاویہ کو بناؤں گا. میں تمہیں دلیل نہیں بنا سکتا. اللہ اکبر. اور 5ویں نمبر پر، 4تھے نمبر پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اگر آپ نہیں کرتے، سنیے، حب رسول کی علامت، حب رسول کی نشانی، اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے، سنت پہ نہیں چلتے، اللہ کی قسم آپ کی محبت جھوٹی ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم کیسی محبت اور کیسی اطاعت. سنیے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی ایک دفعہ کہتے میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، دور چلے گئے. مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ذر یہاں پہ کھڑا ہو جا اور ایک قدم نہ ہلائیں، ایک قدم نہیں ہلانا. ابو ذر غفاری کہتے ہیں رضی اللہ تعالی، میں کھڑا ہو گیا، اللہ کے نبی چلنا شروع ہو گئے، چلتے چلے گئے، چلتے چلے گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے. میرے قدم وہیں پہ کھڑے ہیں. آؤ بدعت منانے والوں، نبی کی مخالفت کرنے والوں، سنو. ابو ذر کہتے ہیں میرے قدم وہاں پہ جم کے کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی میری نظروں سے اوجھل ہو گئے. اچانک کیا ہوا؟ ایک زوردار دھماکہ ہوا، دھماکہ ہوا. کہا میں ڈر گیا کہ اللہ کے نبی کو کچھ نہ ہو گیا ہو، میں پریشان ہو گیا. ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ جاؤں پیچھے اور جا کے دیکھوں، پھر مجھے حکم محمد یاد آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ابو ذر انہی قدموں پہ کھڑا رہی، آگے پیچھے نہ جائی. کہتے ہیں میں کھڑا رہا. تھوڑی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے چہرے کے ساتھ لوٹ آئے. کہا ابو ذر لگتا ہے تو پریشان ہو گیا. کہا اللہ کے نبی بالکل پریشان ہو گیا تھا. کس لیے؟ عرض کی اللہ کے نبی یہ دھماکہ کیسا تھا؟ فرمایا جبریل آئے تھے، جبریل. اور جبریل تو پہلے بھی آتے رہے، لیکن اس وقت کیا؟ دھماکے کے ساتھ، زوردار دھماکے کے ساتھ، فل پروٹوکول کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر میرے پاس جبریل آئے تھے، جبریل، اور ایک زبردست میری امت کے لیے خوشخبری لائے تھے. اس وجہ سے وہ دھماکے کی آواز تو نے سنی ہے. کیا خوشخبری؟ اللہ کے نبی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی کھڑے ہیں، وہی. اللہ کے نبی امت کے لیے کیا خوشخبری؟ کہا جبریل خوشخبری لے کے آئے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پوری امت جو بھی توحید پہ مر گیا اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے. اطاعت کی بات کرتے ہو. ابو ذر تو قدم بھی آگے پیچھے نہ کرے، اور تو نے پوری شریعت آگے پیچھے کر دی، اور پورا دین آگے پیچھے کر دیا، اور پھر ٹی وی پہ بیٹھ کے تم دلائل دو. اللہ کی قسم اہل حدیث کو تو زیر کرنا بڑا ہی آسان ہے، اس کو تو شکست دینا بڑا ہی آسان ہے، بڑا ہی آسان ہے. اہل حدیث کو شکست دینا بڑا ہی آسان ہے. آؤ میرے یاروں میں تمہیں بتاتا ہوں اہل حدیث کو کیسے شکست دی جا سکتی ہے. لاؤ کسی بھی اہل حدیث کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت یا صحیح حدیث لے کے آؤ، اہل حدیث فوراً شکست قبول کر لے گا. اور یارو ایسے ہے کہ نہیں؟ میں نے غلط تو نہیں کہا. اور اللہ کے بندو ہمیں دلائل دیتے ہو، ہمیں سکھاتے ہو، ہمیں سمجھاتے ہو. ارے ہمیں تو شکست دینا بڑا ہی آسان ہے.
ایک صحیح حدیث، 2 نہیں 10 نہیں، ایک صحیح حدیث میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میلاد منایا ہو، میلاد کی اجازت دی ہو، میلاد کا کوئی حکم دیا ہو، ایک حدیث قیامت کی دیواروں تک ٹائم، انشاءاللہ ہم شکست ماننے کے لیے تیار۔ کیوں جی تیار ہو؟ اور تیار ہو ابھی ہو؟ بس اتنی سی بات ہے، ہم نے تو آپ سے کوئی زیادہ لڑائی بھی نہیں کی۔ اللہ اکبر، میں بات کر رہا تھا کہ جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی علامت ہوگی کہ وہ اللہ کے نبی کا پیروکار بھی ہوگا، پیروکار بھی ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہے گا جو پچھلے جمعے میں نے سنایا تھا، اپنے بچوں کو اسکول میں ہیں پیارے پیارے مدنی منوں کو سامنے بٹھا کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی اماں چھینک مارتی تھی، الحمدللہ کہتی تھی، اور مدنی منع کو سمجھا رہا ہے کہ پیٹ میں شیخ عبد القادر جیلانی اپنی ماں کو کہتے تھے یا رحمک اللہ۔ یہ ہمیں نہ سکھا، ہمیں نہ بتا، اللہ کی قسم ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، ہم ان چیزوں کے بارے میں کبھی نہیں مانیں گے۔ ہمیں بتانا ہے تو رب کے قرآن سے بتا، محمد کے فرمان سے بتا، ابو بکر عمر عثمان و علی کو لے کے آ، پھر ہم مانیں گے۔ یہ ڈرامے، یہ سٹوریز، یہ اپنے بچوں کو سنا کے خراب کر رہے ہو۔ ہمارے بچے انشاءاللہ، ہمارے بچے بھی یہ سن کے ہنستے ہیں جو چیزیں تم پڑھاتے ہو۔ اطاعت وہ ہے حب رسول کی علامت۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں طلاق ہو گئی مجھے اور میں شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا اسامہ ابن زید سے کر لو۔ کہا اللہ کے نبی میں اسے پسند نہیں کرتی۔ اور میری ماں اور بہنوں سنو، بہت سی چیزیں تمہیں پسند نہیں ہیں، بہن ماں کو کہا جائے پردہ کر لو، لو جی اب کیا فائدہ، اب تو عمر گزر گئی ہے، پردہ کر لو، لو دل کا پردہ ہوتا ہے، پردہ کر لو، کرتی تو ہوں، کون سا پردہ۔ اور میری ماں اور بہنوں سنو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تمہیں اللہ کی جنت میں لے جائے گی اور دنیا میں برکتیں عطا کرے گی۔ فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں اللہ کے نبی کو میں نے عرض کی، اللہ کے نبی میں اسامہ سے شادی نہیں کر سکتی، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت تیرے لیے بہتر ہے، خیر لکی، تیرے لیے اچھی ہے، بہتر ہے۔ کہتی میں نے جب یہ فرمان سنا نا، میں نے کہا اللہ کے نبی قبول ہے، آپ نے کہہ دیا قبول ہے، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، آپ کی بات میری سر آنکھوں پہ، آپ کی پیروی کرنا میرے لیے بہت ہی زبردست کام ہے۔ اللہ کے نبی جیسے آپ نے کہہ دیا مجھے قبول ہے۔ اللہ کی قسم فاطمہ بنت قیس کہتی ہے میں نے اسامہ سے شادی کر لی اللہ کے نبی کی اطاعت میں، اور کچھ ہی دن گزرے تھے، پورے مدینے کی عورتیں رش کرتی تھی، میرے گھر میں دولت کے اللہ نے ڈھیر لگا دی، برکتیں اتنی تھی کہ پورے مدینے کی عورتیں رش کرتی تھی کہ فاطمہ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ میں نے کہا یہ وہاں سے آ رہا ہے کہ میں نے پیروی کی، اطاعت کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کے سینے میں حب رسول ہو اور عمر اور عمل سے بدعت یہ نہیں ہو سکتا۔ جس کے سینے میں حب رسول ہوتا ہے اس کے عمل کے اندر بھی سنت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو حب رسول کی ایک اور بھی علامت ہے، عقل مانے نہ مانے۔ غور کیجئے گا جملے پہ، اور بڑے چکر باز آئیں گے مرزے، اور بڑے چکر باز آئیں گے غامدی، بڑے بڑے چکر باز آئیں گے، یہ تو کوئی فتنہ ہی نہیں ہے، اور یہ مرزا تو کوئی شے ہی نہیں ہے، یقین کرو، ٹھیک ہے نا۔ اس سے بڑے بڑے فتنے آ کے مر کے ختم ہو گئے ہیں، آ کے مر کے ختم ہو گئے ہیں، اور مرزا تے شے ہی کوئی نہیں۔ اگر تمہارے سینے میں حب رسول ہے اور یہ عمل ہے، عقل میں آئے نہ آئے، سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن میرے محمد کا فرمان ہو وہ برحق ہے، میری عقل ناقص ہے، ہاں جی قبول ہے، اور قبول ہے، میری سمجھ میں آئے نہ آئے،
لیکن میرے نبی کا فرمان پر حق ہے۔ اس لیے تو علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی نے کہا تھا، کہا عقل یہ کہتی ہے کہ جرابوں پہ مسح نیچے سے کیا جائے، عقل یہ کہتی ہے کہ جرابوں کا مسح نیچے سے کیا جائے، لیکن محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے کہ اوپر سے کیا جائے، تو پھر ہم عقل کی نہیں مانیں گے، محمد الرسول اللہ کی مانیں گے۔ عقل میں آئے نہ آئے لیکن حدیث ہو، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم عمل کریں گے۔ اور ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے نا، ابو جہل دوڑا تھا، کہتا ہے ابو بکر آج تیرے یار نے ایک نئی بات کر دی ہے۔ کہا کیا کہہ دی ہے؟ کہا وہ کہتا ہے میں رات کے کچھ حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی بھی ہو آیا ہوں، اور جناب ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کر رہا ہوں، جنت بھی دیکھ آئے، جہنم بھی دیکھ آیا ہوں، سدرۃ المنتہا تک ہو کے آ گیا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہا یہ کس نے کہا؟ کہا یہ تیرے یار محمد نے کہا۔ کہا بات سنو، بات عقل نہیں لگتی، لیکن اگر محمد نے کہا تو اللہ کی قسم سچ کہا ہے۔ عقل مانے نہ مانے لیکن زبان نبوت سے نکل جائے وہ حق ہے، میری عقل ناقص ہے۔ یہ ہے حب رسول۔ آؤ تمہیں ہم سمجھائیں حب رسول ہوتا کیا ہے۔ تم ہمیں ڈرامے اور سٹوریاں سناتے ہو، ہم تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سناتے ہیں، اور تم ڈرامے بازیاں کرتے ہو، ہم تمہیں رب کا قرآن اور صحابہ کی زندگیاں دکھاتے ہیں کہ محبت کرنی ہے تو ان جیسی کرو، ان جیسی کرو۔ اور بات ہمارے ممبروں سے آپ یہ نہیں سنو گے، ہم پچھلوں کے پیچھے چلتے ہیں، ہم پہلے والوں کے پیچھے چلتے ہیں، ان سے آگے نہیں بڑھتے۔ آپ کو کوئی اہل حدیث یہ کہتے ہوئے نہیں ملے گا کہ ہم صحابہ سے آگے محبت کرتے ہیں، ان سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم ان کے پاؤں کی خاک کو نہیں پہنچے، ان کی برابری تو بڑی مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ لیکن جو یہ بدعات کرتے ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ یہ صحابہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علامت حب رسول کی علامت ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی زبان پہ ہر دم یہ رہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ اکبر۔ درود شریف، درود شریف اگر آپ روز پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی کے اندر حدیث آتی ہے، فرمایا جو مجھ پہ ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 بار رحمتیں، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے۔ اور طبرانی اور صحیح الجامع اس کے اندر ایک حدیث آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص صبح 10 بار درود پڑھے، شام کو 10 بار درود پڑھے مجھ پہ، میں قیامت کے روز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کروں گا۔ آؤ نا، یہ ہے حب رسول، کرو تم بھی، کریں گے ہم بھی۔ ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا، پریشانی کے دن تھے اور قید تنہائی تھی، اور ایک آنے والا آ کے مجھے کاؤنٹر دکھاتا ہے، وہ ٹکٹ آ کے مجھے دکھاتا ہے، کہتا ہے او وہابی دیکھ میں نے درود شریف پڑھا ہے۔ میں نے اس پہ نظر ڈالی تو اس پہ درود شریف کتنا تھا، 1100 کچھ مرتبہ درود شریف اس نے پڑھا ہوا تھا۔ شام ہو چکی تھی، مجھے کہتا ہے درود کے منکر تو نے کتنا پڑھا ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب بات آ گئی ہے گستاخی کی، تو اللہ کے نبی کی گستاخی میں تو قبول نہیں کروں گا۔ اللہ کی توفیق سے اس وقت تک میں 7500 مرتبہ اپنے نبی پہ درود پڑھ چکا ہوں۔ اٹھ کے ٹھڈے مار کے چلے گئے۔ ہم نے کہا بات ہی کوئی نہیں، تم نے ہمیں جانا ہی نہیں ہے، ہم تو اس کلیجے کو، اس کلیجے کو، اس زبان کو کاٹ کے نہ پھینک دیں کہ جس زبان کے اوپر درود پاک نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی کے اندر جو کثرت سے مجھ پہ درود بھیجے گا میں قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ جامع ترمذی کے اندر ایک اور حدیث آتی ہے، جو ہر وقت درود پڑھتا رہتا ہے اللہ اس کے غم ٹال دیتا ہے، اللہ اس کی مشکلیں ٹال دیتا ہے، اللہ اس کی سابقہ زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح
सुनन इब्ने माजा के अंदर हदीस आती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि आज जो मुझ पे दरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत की राह भूल गया। अल्लाह अकबर, दरूद पढ़ो, ये है अलामत हुब्बे रसूल की। और इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा, आपकी ज़ात का, आपकी ख़त्म नबूवत का, आपकी इज्जत और अज़मत का दिफा, यह हुब्बे रसूल की अलामत। कहाँ गए वो मन सब्बा नबीयन फ़क़्तुलू के नारे लगाने वाले और बड़े बड़े दावे करने वाले, बड़े बड़े दावे करने वाले, हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, हैं? कहाँ गए वो सारे? आंखें बंद, जुबान बंद, एक बहुत बड़ी तहरीक खड़ी करके, लोगों को खड़ा करके और खुद गुम। अल्लाह अकबर, नादां गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। बातें करते हैं। और याद रखो, कभी मैदान के अंदर ना मुशरिक डट सकता है ना बिदती डट सकता है। मैदान के अंदर जब भी डटेगा अहले तौहीद, अहले सुन्ना डटेगा, पक्का कुरान और हदीस पे चलने वाला डटेगा। और ये बातें सुनते हो ना जो तकरीरों पे बड़े बड़े मौलवी और उनकी औलादें हैं, औलादें खड़ी होके कहती हैं जी हम यूं करेंगे और वो कुछ नहीं कर सकते। ख़त्म नबूवत का दिफा इंशाअल्लाह अहले तौहीद करेंगे इंशाअल्लाह, और करके दिखाएंगे। हमारे बच्चे कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान, नबी के कदमों पे सारा जहान कुर्बान। अल्लाह अकबर, फिर भी हक अदा नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा किया, सहाबा ने किया। ओ सवा अरब उम्मत, तुमसे वो नबीना सहाबी चंगा निकला। वो अंधा था और उसके घर में एक लौंडी, उसमें से 2 बच्चे भी थे। वो नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करती थी। सुनन अबू दाऊद के अंदर वाक़या आता है, अंधे साहबी, 2 बच्चे भी हैं। और यहाँ तो कहते हैं मेरे बच्चे और मेरा कारोबार, मेरा घर बार, कारी साहब कैसे निकले, कैसे निकले? ना निकलो, ना निकलो। और जिसका नाम, जिसका मकाम मेरे रब ने बुलंद कर दिया है, तुम्हारे निकलने से कोई कमी नहीं होगी कि तुम निकलोगे तो कोई बढ़ जाएगा, या नहीं निकलोगे तो कम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, निकलोगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत की राह पे चला देगा। अंधे साहबी ने अपनी बीवी के सीने पे खंजर रख के दबा दिया था और कहा था कि गुस्ताख रसूल की एक सजा, बस मौत। और यही हमारा अकीदा है और यही फतवा हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया और यही काम रियासत की जिम्मेदारी है। आगे बढ़े और गुस्ताख रसूल एक लम्हे के लिए इस रूए ज़मीन पे बाकी नहीं रहना चाहिए। एक लम्हे के लिए रियासत जिम्मेदारी पूरी करे। रियासत सुती हुई है सत्तू पी के, हैं जो हो रहा फिर कहते हैं लोग कानून हाथ में लेते हैं। भाई ना लेने दो ना, आगे बढ़ो। यहाँ डकैतियाँ हो रही हैं, चोरियाँ हो रही हैं, कोई पूछ नहीं रहा। थाने में जाओ, लाइन लग जाओ, दरखास्त लिख के दो, खत्म, कोई पूछता ही नहीं है। कानून उस वक्त हाथ में लिया जाता है जब रियासत अपना काम नहीं करती सही तरीके से, फिर लोग उठते हैं और अपने हाथ में लेना शुरू कर देते हैं। अल्लाह अकबर। तो रसूलुल्लाह का दिफा ये अलामत है हुब्बे रसूल की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के सीनों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दाखिल फरमा दे। हम अमलन भी रसूल करीम के पैरोकार बन जाएं। आज 12 रबीउल अव्वल वो दिन कि जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए थे, जिस दिन हसनैन करीमैन के नाना दुनिया से गए थे, जिस दिन फातिमातुज़ ज़हरा के बाबा दुनिया से गए थे, जिस दिन अबू बकर, उमर, उस्मान और अली उनके सरदार, पूरी उम्मत के दिलों की धड़कन, पूरी उम्मत के दिलों का चैन, पूरी दुनिया की मुसलमानों की आंखों की ठंडक, पूरी दुनिया के मुसलमानों के रहबर और रहनुमा, सहाबा की जान, हमारी शान, हमारी अज़मत, हमारा सब कुछ, हमारी दुनिया और आखिरत के रहनुमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे। उमर भी रो रहे थे,
ابو بکر، عمر، عثمان ولی سب رو رہے تھے۔ بلال تو مدینہ ہی چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ بیٹی فاطمہ الزہرا کہتی ابا آج دنیا چھوڑ کے چلے گئے آپ، اللہ اکبر، اب جبریل نہیں آئے گا۔ اور صحابہ امہات المومنین کے ساتھ بیٹھ کے رو رہے تھے کہ اللہ کے نبی بھی چلے گئے، اب جبریل بھی نہیں آئے گا، سب رو رہے تھے۔ لیکن شیطان آج کے دن بہت خوش تھا کہ مسلمانوں کا رہبر و رہنما ان کو چھوڑ کے دنیا چلا گیا۔ وآخر دعوانا